جب جیمز ویب یہاں سے گیا تھا تو ترکی کے سائنسدان نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس دنیا کو تلاش کرنے جا رہے ہیں جس کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ مریخ پر بھی آپ کو انسانی نشانات ملیں گے، یعنی ان کے آثار ملیں گے۔ وہاں جنگیں ہوئی ہیں اور وہاں پر ایک ایٹمی جنگ بھی ہوئی اور بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ اس کائنات میں بہت ساری چیزیں انسان کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ جیمز ویب اب جو کام کرنے جا رہی ہیں وہ بالکل اس لیول کے قریب پہنچ گئی ہیں جہاں پر وہ ان رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہی ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لیکن ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن بند ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ریسرچ کرنے جاتے ہیں تو ایک طبقہ ہے جن کو سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کتنی وسیع چیز ہے، اس میں کتنا علم ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو کبھی غور و فکر کرنے ہی نہیں دیا۔ ہم لوگوں کو صرف ان چیزوں پر رکھا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہاں ہاتھ باندھ لو، وہاں ہاتھ باندھ لو، ان چکروں میں الجھائے رکھا، اور قرآن کا اصل پیغام وہ دیکھ لیجئے کہ غیر مسلم کہاں سے کہاں لے گئے۔ اور آج جیمز ویب نے قرآن کی یہ تھیوری سچ ثابت کی ہے اور وہ مزید ثابت کرنے جا رہے ہیں، اور سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ یہ سمجھیے ذرا، دیکھیے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں صاف طور پر اللہ پاک نے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ اس نے 7 زمین اور 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ اب ہمیشہ سے سائنس یہ کہتی آ رہی ہے کہ ایک تھیوری پائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں پیرالل یونیورس۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسی زمینیں اور بھی آباد ہے، اور اگر کائنات کو دیکھیں تو جس طرح آپ سمندر میں جائیں تو ایک ایک قطرہ اگر سمندر سے نکال دے تو اس کو کیا فرق پڑے گا، اور وہ قطرہ آپ کی زمین ہے، اور باقی ستارے، سیارے، کہکشائیں، کلسٹرز اور میگا کلسٹر، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور اگر اللہ پاک نے انسانوں کے لیے یہ زمین بنائی ہوتی تو باقی کائنات میں سٹارز اور ان کا کیا وجود تھا؟ اور اللہ پاک تو کبھی کوئی ایسی چیز بناتا ہی نہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یہیں تو اس کا کمال ہے کہ وہ قرآن مجید میں دعویٰ کرتا ہے کہ پوری کائنات گھوم کر دیکھ لے اور اس میں ایک بھی نقص نکال کر دکھا دیں۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جیمز ویب کو زمین جیسا سیارہ ملا ہے، اور یہ سیارہ بالکل زمین کی طرح کا ہے۔ اس پتھریلے سیارے کا نام LHS 475b ہے، اور یہ زمین سے 41 نوری سال کے فاصلے پر برج اوکٹینز میں ہے۔ اس کا سب سے پہلے پتہ ناسا کے ایک سیٹلائٹ نے لگایا تھا، پر اس کا مشاہدہ کر کے اس کی موجودگی کی تصدیق جیمز ویب نے کی ہے۔ چونکہ یہ سیارہ ہمارے لیے نیا ہے اس لیے ابھی ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے، پر سائنسدان اب تک کچھ ابتدائی تفصیلات کی تصدیق کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پتھریلا سیارہ ہے جو بالکل زمین کے سائز جتنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی پایا کہ یہ زمین سے کچھ 100 ڈگری زیادہ گرم ہے۔ ٹیم اب بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا ادھر فضا اور آب و ہوا موجود ہے یا نہیں، تاہم انہیں یہ یقین ہے کہ اس کی فضا میں سیٹرن کے ایک چاند ٹائٹن کی طرح میتھین کی کثیف سطح نہیں ہے۔ سائنسدان اس نئی دریافت سے پرجوش ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ بڑی سی دوربین مستقبل میں کئی مزید سیارے دریافت کرے گی۔ ناسا کے ڈائریکٹر مارک کلیمپن نے کہا ہے کہ زمین کے سائز ایک پتھریلے سیارے کے پہلے مشاہداتی نتائج مستقبل میں اس دوربین کے ذریعے پتھریلے سیاروں کی فضا کا جائزہ لینے کے لیے کئی امکانات کا دروازہ کھولتے ہیں۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ وہ گرمیوں کے لیے طے شدہ نئے مشاہدوں کے ذریعے اس نئے سیارے کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کر سکیں گے۔